إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وقال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو کل کائنات کا رچیتا اور تمام تر مخلوقات کا تنہا پالنہار ہے، جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور جس کے حکم سے ہمیں موت آئے گی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہیں رب ذوالجلال والاکرام نے ہم تمام بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے چن لیا اور مبعوث فرمایا۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشی خواتین اور عزیز بچوں اور میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی تاکہ ہم خالص ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس موضوع کے تحت چند باتیں رکھوں گا انشاءاللہ کہ مخلص انسان کی پہچان کیا ہے۔ یعنی اگر آپ کو خود کو چیک کرنا ہو، جانچنا ہو، پرکھنا ہو کہ مجھ میں خلوص کتنا پایا جاتا ہے، اوروں کو چیک کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی اصول بیان کیا جائے، کوئی ضابطہ، تو اس میں خود کو تلاش کیجئے
آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، کچھ ہم پڑھتے ہیں، تو ہم اس کے مطابق اوروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود کو بھول جاتے ہیں. ایسے ہی جیسے بہت سارے موقعوں پہ کسی کو گننے کے لیے کہا جاتا ہے، بیٹھے دیکھو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں، تو وہ سب کو تو گن لیتا ہے، خود کو بھول جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہمارا اور آپ کا بہت غلط ہے. سب سے پہلے خود کو. تو مخلص آدمی کون ہے؟ جب یہ اصول میں آپ کے سامنے چند علامتی طور پر پیش کروں گا تو سب سے پہلے ہر انسان خود کو دیکھے کہ میں اس پیرائے میں کہاں کھڑا ہوں، اس میزان کے مطابق میرا خود کا وزن کیا بنتا ہے. اگر ہم واقعتاً مخلص ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید خلوص پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر خلوص میں کہیں کمی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی سانسیں باقی ہے، ابھی زندگی چالو ہے، ابھی موت ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی دور رکھی ہو. وقت اور لمحات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. مخلص بن کر کے جینے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنے کا جو دروازہ ہے وہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے کہ اخلاص جو ہے یہ کسی چیز کو خالص کرنا، تمام طرح کی ملاوٹوں سے، تمام طرح کی نمائش سے اور اس کہ اصلی شے سے جتنی بھی چیزیں علیحدہ طور پر آ سکتی ہیں ان سب سے اس کو مبرہ کرتے ہوئے عبادت کرنا، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا. فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی انہیں اس بات کا ہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، اس میں کسی بھی غیر ضروری چیز کو شامل نہ کریں. تو یہ غیر ضروری چیزیں کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ریاکاری ہے، نمائش ہے، عجب ہے، تکبر ہے، دنیاوی مفادات ہیں اور دیگر تمام چیزیں آ سکتی ہیں جو عبادت کے منافی چیزیں ہوتی ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے. میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کے چند دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص پہ جم کر کے عمل کرنے کی کوشش کی، یعنی اخلاص کے راستے سے کبھی بھٹکے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ارائیت، اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے ایک ایسے آدمی کے بارے میں، ایک ایسے انسان کے بارے میں، رجلاً غزا، اس نے جہاد کیا، غزا، یلتمس الاجر والذکر ما لہ، اے اللہ کے رسول ایک آدمی ہے جو جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے دشمنان اسلام سے، لیکن اس کے اس جہاد کرنے میں یہ نیت بھی شامل ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری یاد باقی رہے. میں کیوں لڑ رہا ہوں؟ تاکہ میری زندگی گمنامی کی زندگی نہ رہے، بلکہ لوگ مجھے یاد رکھیں کہ بھائی کیا بہادر انسان تھا، اس نے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور فلاں غزوے میں اور جنگوں میں اس نے شرکت کی اسلام کی دفاع کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بتائیے ہمیں، ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اس انسان کو کیا ملنے والا ہے، وہ انسان اجر کے معاملے میں کہاں کھڑا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، ایسا انسان جو جہاد تو کرتا ہے لیکن اس میں ایک نیت ساتھ میں شامل کر دیتا ہے کہ تاکہ میری یاد باقی رہے، تاکہ میں یاد کیا جاؤں، تاریخ میں میرا نام رقم ہو جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ چھوٹی سی خواہش کی وجہ سے اسے کوئی اجر ملنے والا نہیں. لا شیء لہ، اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اللہ کے رسول نے یہ الفاظ 3 بار فرمائے، یعنی ایک بار آپ نے کہہ کر کے خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی. واضح مطلب یہ تھا کہ لا شیء لہ، لا شیء لہ، اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں، اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں. یعنی یہ بات یقینی طور پر ہے، اس میں کوئی دائیں بائیں یا اوپر نیچے سے کوئی راستہ الگ سے نہیں نکلتا ہے کہ چلو بھائی یہاں سے نہیں تو
یہاں سے نہیں تو یہاں سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 بار یہ بات فرمائی کہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. یقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له ثم قال ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص نہ ہو, جب تک کہ وہ خالص نہ ہو. اور بھلا وہ رب ہماری اور آپ کی غیر خالص عبادتوں کو کیوں قبول کرے؟ کیونکہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہماری اور آپ کی زندگی میں جتنی چیزیں عطا فرمائی سب کے سب خالص ہیں. ہوا اللہ نے ہمیں خالص دیا, پانی اللہ نے ہمیں خالص دیا. ہم اور آپ اس دنیا میں جب پیدا ہوئے تو ماں کا دودھ اللہ نے ہمیں اور آپ کو خالص دیا, روشنی اللہ نے ہمیں اور آپ کو خالص دی. جو بھی چیز عطا فرمائی خالص عطا فرمائی. اور جب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں تو اس میں اور بھی چیزیں شامل کریں. یہ اللہ کے شأن شان نہیں کہ وہ غیر خالص عبادت کو قبول فرما لے. میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی عبادت کو اللہ قبول نہیں فرماتا جو خالص نہ ہو. اسی طریقے سے وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ, اور اس عبادت کے ذریعے سے صرف اللہ کی رضا مندی نہ چاہی گئی ہو, صرف اللہ کی خوشنودی نہ چاہی گئی ہو, ایسی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ہاں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہی کوئی عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. میرے بھائیو, آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جنگ کرتا ہے اسلام کی دفاع میں, لیکن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ عبادت یعنی جنگ والی عبادت. ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری وغیرہ کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعۃ. ایک آدمی ہے جو بہادری دکھانے کے لیے, بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے, اور یا پھر اس کے علاوہ وہ یقاتل حمیۃ, وہ غیرت میں جنگ کرتا ہے, غصے میں جنگ کرتا ہے, یا پھر اسی طریقے سے وہ یقاتل ریاء, دنیا والوں کو دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے. دیکھو میرے جنگی کارناموں کو دیکھو, میری بہادری کو دیکھو, میری شجاعت کو دیکھو. یہ 3 میں سے کوئی ایک نیت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا جہاد, ایسے آدمی کا جنگ کرنا کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے اس کے لیے. پھر آگے اللہ کے رسول فرمایا من قاتل لتكون کلمۃ اللہ هی العلیٰ فهو فی سبیل اللہ. جس نے اس نیت کے ساتھ جنگ کیا, جہاد کیا کہ اللہ کے کلمے کی بلندی اس سے ہوگی, یعنی اللہ خوش ہوگا, دین کی سربلندی ہوگی, تو پھر ایسی صورت میں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی نیت کی جائے یہ سب کے سب جہاد فی سبیل اللہ نہیں, ایک عام لڑائی ہے, آخرت میں اس کو اس کے لیے کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک مخلص انسان کی پہچان کیا ہے, اس کی علامتیں کیا ہیں؟ پہلی بات, ایک مخلص انسان کی جو خلوص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ عمل کو نہیں دیکھتا, عمل کی نوعیت کو نہیں دیکھتا, عمل کی کیفیت کو نہیں دیکھتا, عمل کیسا ہے اور اس کے کرنے سے لوگ کیا کہتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا. وہ اجر کی بو کو سونگھتا ہے, وہ نیکیوں کی چمک کو دیکھتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کو دیکھتا ہے. میں کون سا کام کروں گا اللہ خوش ہو جائے گا, میں کون سی نیکی کروں گا جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی, کس میں نیکیوں کی چمک پائی جاتی ہے, وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ ان کاموں کو کرتا ہے, وہ ان ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے جہاں پہ اس کی ناک کا مسئلہ نہیں بنتا, جہاں ان کی شان اور عزت کا مسئلہ نہیں بنتا, بلکہ وہ صرف ایک مسئلے کو مد نظر رکھتا ہے, کیا اللہ خوش ہوگا, کیا اللہ کی رضامندی اسی میں ہے, کیا اللہ کی رضا جوئی اسی میں ہے, کیا اللہ کا حکم یہی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے. میرے بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں. اگر آج کی تاریخ میں یہ بات کی جائے لوگوں کو عجیب لگتا ہے, ان کی ناک کٹنے لگتی ہے, ان کا شان گھٹنے لگتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا.
جب ہجرت کا موقع آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا. ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے. مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے 2 یتیم بچوں کی زمین خریدی گئی اور تعمیر کا کام شروع ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی ڈھوتے تھے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے, مزدوروں کے ساتھ آپ خود مزدوری کر رہے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کی ان کاموں کی خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مشقت فرمایا کرتے تھے, کس قدر مشقت کرتے اور کس طریقے سے آپ محنت کیا کرتے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کر رہے ہیں اور مزدوری کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اے اللہ تبارک و تعالی زندگی تو اصل میں آخرت کی زندگی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر میں آج آرام کروں, آج میں سکون کی نیند سوؤں, آج میں بیٹھ کر کے لوگوں کو صرف ڈائریکشن دوں کہ تم یہ کرو اور تم وہ کرو اور تم وہ کرو, تاکہ میری شان بنے, تاکہ میری پہچان بڑھے, میری آن بڑھے, میرے بھائیوں یہ زندگی اصل میں زندگی نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اے اللہ تبارک و تعالی زندگی تو وہ زندگی ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے. دنیا کی زندگی ہر انسان کی کٹنی ہے, ہر انسان کی کٹنی ہے, چاہے وہ مشقت کی زندگی گزارنے والا ایک مزدور طبقے کا انسان ہو یا عیش کی زندگی گزارنے والا حکمرانی کرنے والے لوگوں کی زندگانی ہو. زندگی تو سب کی کٹنی ہے, سب کی زندگی کٹنی ہے, اور پھر آخرت کی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصار کی مغفرت فرما, تو مہاجرین کی مغفرت فرما. اللہ اکبر. یعنی ایک طرف آخرت کے اوپر آپ کی توجہ اور آپ کی نظریں, اس کی کامیابی کے بارے میں تمام امت کو درس دینا, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے معاونین مہاجرین و انصار صحابہ کو بھی اپنے دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. آپ محنت کرتے ہیں اور یہ ایک موقع نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں بار بار یہ موقع ملیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور مشقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ خندق کھودا جا رہا ہے, تمام صحابہ کرام محنت کر رہے ہیں, بہت ہی زیادہ مشقت بھرا کام ہے. ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان میں, جو لوگ مدینہ گئے ہوئے درمیان میں یہ لمبا چوڑا پورا خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا. صحابہ کرام محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف نگرانی نہیں کر رہے, آپ صرف نگرانی نہیں کر رہے ہیں, اور آپ کی عمر اس وقت ذرا غور کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ذرا دیکھیے, 40 سال تو پہلے ہی گزر چکا تھا جب آپ کو نبوت ملی ہے نا, اور نبوت کے 13 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, یعنی 53 سال کے آپ ہو چکے تھے, اور سن 6 ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آتا ہے. یعنی 53 سال کے بعد مزید 6 سال اور جوڑیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 59 سال کے بزرگ ہیں. یعنی 59 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر پیش نہیں کرتے کہ اے صحابہ کرام تم پتھر کو اٹھاؤ, تم مٹی ڈھو, تم گارے ڈھو, میں رسول ہوں, امام الانبیاء ہوں, میں تمہارا قائد ہوں, میں تمہارا امام ہوں, میں تمہیں راستہ بتانے والا ہوں, میں تمہیں گائیڈ کرنے والا ہوں, میں تمہیں نقشہ سمجھانے والا ہوں, میرے کام بہت سارے ہیں, میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, میں بزرگ ہو چکا ہوں. اللہ کے رسول یہ تمام عذر پیش نہیں فرماتے ہیں, اللہ کے رسول پتھر بھی اٹھاتے ہیں, مٹی بھی اٹھاتے ہیں. اور ایک موقع وہ آیا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے ایک چٹان آ پڑی اور وہ توڑنے سے قاصر ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی, آپ کو بلایا گیا, آپ کو پکارا گیا. اللہ کے رسول نے پھاوڑا چلایا, اللہ کے رسول نے ضربیں لگائی, وہ چٹان ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا. یاد رکھیے جب انسان میں حوصلہ ہو, جب انسان میں اخلاص ہو, جب انسان میں اللہ کو خوش کرنے کا وہ جذبہ ہو تو بڑھاپے میں بھی چٹان آپ کے سامنے زیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جب حوصلہ نہ ہو,
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ نہ ہو تو پھر ہماری اور آپ کی زندگیوں میں یہ جو کاہلی ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہ آئے دن دیکھنے کو ملے گی۔ جذبہ انسان کو جوان بنا دیتا ہے۔ قوت انسان کی وہ نہیں جو جسم میں موجود ہوتی ہے، اصل قوت جذبے کی قوت ہے، اصل قوت خلوص کی قوت ہے، اصل قوت اعلاء کلمت اللہ کے جنون کی قوت و طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب ینقل التراب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احزاب کے دن مٹی ڈھوتے ہوئے دیکھا، وقت ارى التراب بیاض بطنه، اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھو رہے تھے، ایسا نہیں کہ ایک تسلا یا دو تسلا، ایک بکٹ یا دو بکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈھوئی ہو، بلکہ آپ نے اتنا ڈھویا تھا مٹی کو کہ آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے پیٹ پہ مٹی کا باقاعدہ طور پر پوری تہ جم گئی تھی، اور آپ کی پیٹ کی سفیدی نہیں دکھ رہی تھی بلکہ پوری مٹی مٹی دکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن محنت کی، آپ نے مٹی ڈھوئی۔ میرے بھائیوں، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، مخلص انسان، وہ کام کو نہیں دیکھتا بلکہ کام کے ذریعے سے ملنے والے انعام کو دیکھتا ہے۔ جو وہ کام کرتا ہے نا، اس کام میں ملنے والے اخروی انعام کو دیکھتا ہے، دنیاوی انعام کو نہیں، اخروی انعام کو۔ اس سے فائدہ ہونے والا آخرت کے جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کی طرف اس کی نظریں ہوتی ہیں۔ آج تھوڑی سی بات ہو جائے تو معاملہ شان کا آ جاتا ہے، میری کالر کہیں نیچے نہ ہو جائے، میری بھویں کہیں یہ جو تنی ہوئی ہے نا وہ نیچے نہ ڈھل جائیں، یہ باتیں بننے لگتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں مخلص ہونا چاہیے، کام پہ نظر رکھنا چاہیے، آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں آپ حساب و کتاب سے بچ سکتے ہیں، آخرت میں کوئی حساب و کتاب سے بچنے والا نہیں، آخرت میں کوئی حساب و کتاب سے بچنے والا نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ چونکہ بات لمبی ہو جائے گی لہذا تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، اپنے ہندوستان کے دلی کے رہنے والے تھے۔ پرانی دلی جب آپ جائیں گے تو وہیں پہ قریب میں پرانی دلی میں ان کا مدرسہ ہے جہاں پہ وہ پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ میں نے اس مدرسے کو دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو دلی ریلوے اسٹیشن میں، رات کو دلی کے ریلوے اسٹیشن میں کلی کا کام کیا کرتے تھے، چہرے کو چھپا کے رکھتے کیونکہ پوری دلی میں مشہور تھے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اجنبی لوگوں سے زیادہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رات میں کلی کا کام کرتے اور جو آمدنی ہوتی اسے فن حدیث کی تدریس میں صرف کرتے تھے۔ دن میں بخاری پڑھایا کرتے تھے، محدث تھے، دن میں بخاری پڑھایا کرتے تھے، محدث تھے، رات میں کلی کا کام دلی کی ریلوے اسٹیشن میں کیا کرتے تھے۔ یہ راز تو اس وقت کھلا جب ایک طالب علم اسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا، دلی ریلوے اسٹیشن میں اترا اور اس نے کلی کا انتظار کیا۔ شیخ محترم پہنچ گئے، سامان کو کاندھے پہ اٹھایا، چہرے کو چھپاتے چھپاتے جب پوچھا کہ جانا کہاں ہے، بتایا سید نذیر حسین محدث دہلوی کے مدرسے میں جانا ہے۔ تو آپ نے چہرے کو تھوڑا سا کور کیا، چہرے کو چھپایا، سامان کو اٹھایا، مدرسے تک پہنچایا، واپس چلے گئے۔ اس طالب علم نے کیا دیکھا، اگلے دن وہی بزرگ وہی شیخ بن کر کے مسند درس پر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گیا اس کے کہ اللہ کی قسم آج میں نے اس مخلص بندے کو پا لیا جسے مجھے درس حدیث لینی ہے، رات میں کلی کا کام کرتا ہے اور دن میں بخاری کا درس دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شان اور آن کی قربانی دیجئے اگر آپ اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر، ورنہ کالر تو سیدھے کرتے رہ جائیں گے، کفن سیدھی نہیں ہو پائے گی، کفن سیدھی نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اس انسان کو ملتی ہے
اللہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو خود ہی کو قربان کر دیتا ہے رب الجلال والاکرام کی راہ میں. کوئی آسان چیز نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. بہت ساری باتیں آپ سے کرنی رہتی ہے لیکن وقت ہمیشہ کم رہنے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ساری باتیں پیش نہیں کر پاتا, خاص طور پر موضوع سے متعلق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کرنے سے پہلے مختصر سا واقعہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک مومن بندے کی شان میں سے سب سے بڑی باتوں میں سے دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ وہ بڑی نیکیوں کو کرنے کے بعد, بڑی سی بڑی نیکیاں کرنے کے بعد اپنی نیکیوں پہ اتراتے نہیں ہیں. وہ یہ نہیں کہتے میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا. دنیا والوں کے سامنے اپنی نیکیاں گناتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو دنیا والوں سے کوئی اجر نہیں چاہیے. دنیا والے دیں گے تو کیا دے دیں گے؟ 2-4 سکے. اچھا وہی سکے جو کسی غریب کے پیٹ بھرنے سے بھی آج کی تاریخ میں قاصر ہے, وہ حقیر سکے انسان دے گا تو کیا دے گا؟ وہ کسی سے کوئی امید بھی نہیں رکھتے. وہ بڑی نیکیاں کرنے کے بعد اسے گناتے نہیں. اور ایسا نہیں کہتے, عام طور پر دیکھو لوگوں کو آپ یہ شکایت کرتے ہوئے سنیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے ماشاءاللہ پنجگانہ نمازی ہے, تو عام طور پر آپ اس کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے ارے آج کل لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے, آج کل لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے. اچھا وہ کوئی اور نیکی کام اگر کرتا ہے پابندی کے ساتھ تو وہ اس کی پوری شکایت کرتا رہے گا کہ بھائی لوگ یہ نہیں کرتے, لوگ یہ نہیں کرتے. بھائی آپ کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے, لوگ نہیں کرتے تو دعوت دیجئے. یہ شکایتوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پوری زندگی میں کوئی ایسی حدیث آپ نے سنی ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, لوگ ایمان ہی نہیں لا رہے, اللہ کے رسول ہر آدمی کے پاس جا کر کے بیان کر رہے ہو؟ نہیں. لوگ ایمان لا رہے کہ نہیں لا رہے یہ توفیق الہی کا مسئلہ ہے. آپ کی ذمہ داری دعوت دینا فقط. ہم اور آپ دعوت دیں گے ہر آدمی قبول کر لے گا, ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. کتنے انبیاء کرام ایسے ہوں گے قیامت کے دن تنہا کھڑے ہوں گے, تنہا, ایک بھی امتی ان کے ساتھ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی ان کے اوپر ایک بھی انسان نے, کسی بھی شخص نے ایمان نہیں لایا ہوگا. کیا وہ مخلص نہیں تھے؟ مخلص تھے. کیا انہیں دعوت دینا نہیں آتا تھا؟ بے شک آتا تھا. اللہ نے انہیں علم دیا تھا, دعوت دینے کا سلیقہ اور ہنر دیا تھا انہیں. اللہ نے اپنا وحی ان کے اوپر نازل کیا تھا, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ایمان نہیں لایا. کیا انہیں انعام ملے گا؟ بے شک. انہوں نے جو محنت کی, جو کوششیں کی, جو قربانیاں دی, خلوص کے ساتھ جو دعوت کا کام اور فریضہ انجام دیا, اللہ اس کا انعام انہیں دے گا. وہ شان سے نوازے جائیں گے, انہیں انعامات ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہیں یہ سب کے سب. لہذا میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ کام کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انتقال کا وقت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت, آپ کے ساتھیوں کی جماعت ارد گرد کھڑی ہے. آپ رو رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا ما ابغیکم یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ آپ کو رلا کس چیز نے دیا ہے, آپ کیوں رونے لگے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث رسول ہم تک آپ تک پہنچانے والے امیر المومنین فی الحدیث صحابہ میں سے اگر کسی کو کہا جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی نام سے جانتے اور واقف ہیں. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ابکی علی دنیاکم ہذہ, لوگوں سنو, میں تمہاری اس دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. بیوی چھوٹ رہی ہے مسئلہ نہیں, گھر والے چھوٹ رہے ہیں مسئلہ نہیں, اب محلے والے چھوٹ رہے ہیں مسئلہ نہیں, دنیا چھوٹ رہی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةِ زَادِي, میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرا سفر کتنا طویل ہے, یعنی آخرت کا سفر, اور میرے پاس جو زاد آخرت ہے وہ کتنا قلیل ہے. یہ کوئی معمولی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. صفہ میں رہتے ہیں, صفہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے صفہ میں,
مسجد نبوی کے صحن میں جو صفہ بن چبوترا تھا اس میں رہتے ہیں، دن و رات علم حدیث کے فراق میں اور تلاش میں رہتے ہیں۔ بھوک کا عالم یہ ہے کہ بار بار آپ بے ہوش ہو جاتے۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرگی کی بیماری ہے۔ بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے مرگی کی بیماری نہیں تھی، اصل میں مسلسل بھوکے رہنے کی وجہ سے مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، مجھ پہ غشی طاری ہو جاتی اور میں بے ہوش ہو جاتا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی کی بیماری ہے، ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری نہیں تھی۔ سفر میں جا رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں دائیں بائیں پیچھے آگے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ہریرہ معاملہ کیا ہے؟ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دائیں رہوں اور آپ نے بائیں کوئی بات ارشاد فرما دی اور میں نہ سن سکوں، میں بائیں رہوں اور آپ نے دائیں والوں سے کوئی بات کہہ دی اور میں نہ سن سکوں، میں آگے رہوں اور آپ نے پیچھے پلٹ کے کوئی بات کہہ دی اور میں اس سے محروم رہ جاؤں، میں پیچھے رہوں اور آپ نے آگے کوئی بات ارشاد فرما دی میں اس سے محروم رہ جاؤں۔ اللہ کے رسول مجھے خوف رہتا ہے، اس لیے میں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتا رہتا ہوں۔ اس قدر علم حدیث کے متلاشی رہنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فن حدیث کی اتنی خدمت کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حافظے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال کا وقت ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، رونے کا مقصد اور وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میری آخرت کی جو کمائی، آخرت کے لیے جو میری کمائی، جو میری نیکیاں ہیں وہ قلیل ہیں، سفر بہت طویل ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کی طرح فکر مند رہیں، اپنے نیکیوں پہ غرائیں نہیں، میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا، نہیں میرے بھائی، ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے پوری زندگی ہمیں اور آپ کو دی۔ اب یاد کیجئے، حساب لگائیے، اگر آج میں 30 سے 35 سال کے درمیان کے نوجوانوں کے بارے میں سوال کروں، ہم اور آپ 30-35 سال کی زندگی گزار چکے ہیں، یاد کیجئے اگر پورا حساب کیا جائے تو کتنے دن ہم نے دین کی خدمت کی۔ ایک آدمی 60-65 سال کا بزرگ ہے، آپ نے کتنے دن، پوری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک ایک سانس اللہ کا عطا ہے نا، ایک ایک شے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یاد کیجئے، ہم فری کی ہوا، فری کی روشنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین اور یہ پانی جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، فری کا پانی، تمام نعمتیں ماں کے سینے سے جو ہم نے اور آپ نے اس وقت جب لاچارگی کی زندگی ہم اور آپ جی رہے تھے، جب ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتے تھے، پیروں کو ہلا نہیں سکتے تھے، خود سے کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، اپنے پیشاب و پخانہ کی صفائی نہیں کر سکتے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری خدمت کا مکمل طور پر انتظام کیا۔ 2-2.5 سال تک یہ پورا، اس کے بعد آگے کا مرحلہ تقریباً 4-5 سال تک تو بچوں کی خدمت والدہ ہمہ وقت کرتی رہتی ہیں۔ سوچئے کیا آپ نے 60-65 سال میں وہ جو 3-4 سے 5 سال کا عرصہ جہاں پہ آپ مکمل طور پر اپنی والدہ کے محتاج تھے، کیا 5 سال کی زندگی بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کیا؟ پورا کیلکولیشن کرنے کے بعد جواب آئے گا نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب اگر آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی تو ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ نے ہر سال رمضان کے روزے رکھے تو جواب آنا چاہیے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو فرض ہے نا میرے بھائی، یہ تو کرنا ہی ہے، اس کے کرے بغیر کام نہیں چلے گا۔ نیکی تو وہ ہے کہ فرض کے علاوہ کیے جائیں، فرض تو ہے ہی نیکیاں، اللہ کے سب سے محبوب ترین نیکیاں ہیں، لیکن وہ نیکیاں جو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ فرض کے علاوہ دیگر نیکیاں۔ چلیے تھوڑا سا مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور بات انشاءاللہ العزیز مکمل کر دیتا ہوں۔ تیسری بات جو آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو باطن ہوتا ہے نا، یعنی تنہائی کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ مجمع کی زندگی سے، معاشرتی زندگی سے 1000 گنا زیادہ اچھی اور بہتر ہوتی ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایک مخلص آدمی جتنا نیک ہمیں اور آپ کو مسجدوں میں دکھتے ہیں نا، اس سے 1000 گنا نیک وہ اپنے تنہائی کے موقعوں میں ہوتے ہیں،
اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہیں، اپنے گھر کے عبادت والے کمرے میں ہوتے ہیں، ان کا دل اس سے 1000 گنا زیادہ نیک ہوتا ہے جتنا ہمیں اور آپ کو اس سماج میں دکھتے ہیں. اس سے 1000 گنا، لاکھوں گنا زیادہ نیک وہ شخص ہوتے ہیں یا وہ شخص ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے. چلیے شروعات کرتے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اور ازواج مطہرات نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول جب رات کو عبادت کرتے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. یہ کون سی عبادت تھی بھائی؟ فرض کے علاوہ یہ جو 5 وقت کی نمازیں تھی نا، اس کے علاوہ یہ 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حکم دیا کیا کہ نمازیں ہلکی پڑھائی جائیں، ہلکی، بہت لمبی نہیں. نمبر 2، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعض موقعوں پہ کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبی کر دوں، لیکن جب میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں، کہاں؟ نماز میں، مصلی میں، جب میں بچوں کے رونے کی آوازوں کو سنتا ہوں اور ان کی ماؤں کی کیفیت کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی بچوں کے رونے سے ماؤں کی جو کیفیت بنتی ہے، میں اس کیفیت کو یاد کر کے اپنی نماز ہلکی کر دیتا ہوں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ مصلیان کا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکھتے تھے. مصلیان کا خیال اس انداز میں رکھتے کہ نماز ارادہ ہے کہ لمبی کریں گے، بچے کی رونے کی آواز آئی ہلکی کر دی. اللہ اکبر. اتنے شفیق، اتنے رحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ نماز پڑھتے اور جب روتے تھے تو ایسا روتے جیسے جو کوئی برتن ہے نا، برتن، اس کو جب آپ پانی وغیرہ یا کوئی کھانا پکاتے ہیں اور چڑھا دیتے ہیں ہڈیا کو تو اس میں جو ابلنے کی آواز آتی ہے نا، کھت 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 کی آواز جو آتی ہے، اس انداز کی ہچکیوں کی آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں سے آتی تھی. اور یہی کیفیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تھی. روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھی ان کی جب وہ نمازیں پڑھتے، جب وہ تلاوت قرآن کرتے. میرے بھائیوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے امام ہیں، فن حدیث کے ماہر ہیں، فن فقہ کے ماہر ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور قرآن کریم کی اس آیت تک پہنچے ایک مرتبہ، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، کہ یہ وہ دن، یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، یعنی مجرمین بات نہیں کریں گے، ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس بات کی انہیں اجازت ہوگی کہ وہ اپنا عذر بیان کریں. یعنی عذر بھی پیش نہیں کر پائیں گے کہ اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا، یہ کام میں نے اس لیے کیا، میں نے یہ کام اس لیے کیا، اللہ کو سب معلوم ہے، عذر پیش کرنے کی اجازت کیوں کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور رونے لگے، یہاں تک کہ آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی خالی دن میں درس دے کر کے لوگوں کو علمی اور روب سے مرعوب نہیں کرتے تھے، بلکہ راتوں کی عبادتیں بھی ان کی اس لائق ہوا کرتی تھی کہ اللہ اکبر، اس پہ رشک آتا ہے، اس پہ رشک آتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور شخص ہیں، آخری بات عرض کر کے مکمل کرتا ہوں، ان کا نام ہے ربیع بن خیثم. ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ تلاوت قرآن کرتے نا بہت زیادہ روتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے بہت زیادہ روتے تھے. لیکن جب کوئی آدمی آ جاتا، دروازے پہ دستک ہوتا یا کوئی اندر آنے کی اجازت چاہتا تو وہ تھوڑی سی مہلت لے لیتے اور اپنی آنکھوں کو پوچھتے، آنسو کو پوچھتے، صحیح سے قرآن کو بند کرتے اور اس انداز سے ملتے کہ ربیع بن خیثم گویا کہ کچھ کر ہی نہیں رہے تھے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے. وہ لال لال آنکھیں جو رونے کی وجہ سے انسان کی ہو جاتی ہیں، یا وہ بہے بہے سے آنسو کے نشانات کے ساتھ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے. میرے بھائیوں، آج ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اخلاص اختیار کریں، اور یہ اخلاص ڈنکے کے چوٹ پر بیان کرنے والی چیز نہیں ہے. اسے
اپنے دوستوں کی محفلوں میں بیان کرنا ہرگز نہیں، بلکہ اخلاص کا تعلق فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام سے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا بنا۔ رب ذوالجلال والاکرام ہماری زندگیوں میں جو بھی نیکیاں ہیں، جو بھی نیک کام ہیں، الہ العالمین ہمیں ان نیکیوں کی اہمیت کو اور اس کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں اور بزرگان دین اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ تیری رضا کے جو کام ہیں، تیری خوشنودی کے جو کام ہیں، انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔